قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور جیسا آپ نے الحمدللہ قرآن مقدس کی مختلف صور میں پڑھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں اجمال ہے، مختلف اسالیب، مختلف عناوین کے تحت اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے بار بار بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں قوم نوح کا کوئی بندہ نہیں، قوم عاد میں کوئی نہیں، قوم سمود میں کوئی نہیں، قوم لوط میں کوئی نہیں، قوم شعیب میں کوئی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو اسرائیل موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ موجود ہیں، یہود موجود ہیں۔ تو حضور کی بعثت کے بعد چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر ایمان لانے والے اپنے زعم میں موجود تھے، تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار اور اس میں سب سے بڑی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور میرے آقا رحمت دو عالم کے زمانے میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، یعنی کوئی صدی دو صدی کی بات نہیں، 600 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل ہے۔ لیکن یہ بات یعنی سرکار دو عالم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو واقعہ گزرا ہے
وہ حضور بتا رہے ہیں، اور کوئی مواصلات نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی وسائل علم نہیں، النبی الامی۔ لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسے گزری، جب ولادت ہوئی کیسے گزری، جب صندوق میں ڈالے گئے، فرعون کے گھر میں نکالے گئے، فرعون کے گھر میں پالے گئے، کیسے، سارے واقعات۔ تو اب جو منصف مزاج یہود ہیں وہ تو سمجھتے تھے نا کہ بھئی آخر حضور جو بتلا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ حضور کو کیا پتا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا پابندی تھی، اور اتنی تفصیل سے بتلا رہے ہیں کہ بھی کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اماں نے صندوق میں ڈالا، صندوق دریا میں ڈالی گئی، دریا سے نہروں میں آئی، فرعون کے گھر میں نکلی، اور پھر اتنی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا 2-4 دن کے بچے ہیں دودھ نہیں پی رہے، یعنی یہ واقعہ بھی حضور بتلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک آدمی کو تھپڑ لگا مر گیا، قرآن یہ بھی بتلا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا ملک چھوڑا، ہجرت کی اور حضرت شعیب کے پاس پہنچے، قرآن یہ بھی بتلا، اور یہ بھی بتلا رہا ہے کہ جب کنویں پہ پہنچے بکریاں پانی پی رہی تھی تو لڑکیاں کہیں گی، اتنی تفصیل۔ تو اس سے بڑی صداقت کی کون سی دلیل ہو سکتی ہے میرے محبوب، کہ پھر وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان میں سے ایک بندے نے یہ جرت نہیں کی کہ حضور جو آپ خبر دے رہے ہیں یہ خبر صحیح نہیں ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم ماننے والے ہیں تورات کے، آپ نے جو بتایا ہے یہ بات نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی یہود میں پیدا نہیں ہوا جو تردید کر سکے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، جو ان کے بہت بڑے احبار میں ہیں، علماء میں ہیں، تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا عبداللہ ابن سلام ایک بات تو بتلاؤ، اب تو تم اسلام لے آئے ہو، ہمارے بھائی ہو، اسلام لانے سے پہلے چونکہ تم تورات کے عالم ہو، کیا تمہارے دل میں یہ بات یقین تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا سچا نبی ہے اور یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عبداللہ ابن سلام نے بڑی بات کی، اس نے کہا امیر المومنین واللہ خدا کی قسم ہے ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کی نبوت و صداقت میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ ہماری اولادوں کے لیے ایک میاں بیوی ہوتی ہے نا، کیا پتا بیوی نے گناہ بھی کیا ہو، بیوی کہتی ہے کہ جی میں نے گناہ نہیں کیا، میں آپ کی وفادار ہوں، اللہ عالم کتنی وفادار ہے۔ لیکن حضور کی صداقت تو ہمیں تورات کے اندر ایسی روشن ملی، ایسی تصویر موجود ہے کہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ میرے بحق نبی کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک آدمی کا بیٹا ہے 500 بندے میں کھڑا ہو گیا، میرا بیٹا کھڑا ہے،
اس کو اگر چہرہ بھی نہ دیکھے، پشت دے کے چل رہا ہو، کہہ رہا ہو میرا بیٹا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں. تو یہ سارے واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ دراصل شہادات ہیں، دراصل تائیدات ہیں، دراصل آیات بینات ہیں، معجزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات سنیں کہ یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا آخر ذکر کیوں کیا؟ اس پہ آپ غور کریں قرآن میں. اسی لیے میں بار بار اپنے دوستوں سے، آپ بزرگوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے اوقات میں سے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو اللہ کے قرآن کو دو. بابا اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہو، بیوی بچوں کو دیتے ہو، دوستوں کو دیتے ہو، دوستوں کے ساتھ رات کو بیٹھتے ہو، تاش کھیلتے ہو، برج کھیلتے ہو، ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو، محفلوں میں بیٹھ جاتے ہو، کھانے پہ بیٹھ جاتے ہو، 2 بج جاتے ہیں رات کے. اللہ کے قرآن کو آدھا گھنٹہ تو دو. غور کرو قرآن میں، تدبر کرو. قرآن اللہ کی رحمت ہے، ایسی بات ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اب اس دور میں کسی سچے مرشد کا ملنا جوئے شیر سے کم نہیں رہا. کسی صحیح معنی میں مرشد کا مل جانا، پیر کا مل جانا، اللہ والے کا مل جانا بہت مشکل ہو. یہ نہیں کہ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کی زمین تو خالی نہیں ہے، ورنہ یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، قائم ہی نہیں رہ سکتی اگر اللہ والا نہ ہو، اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو. لیکن یعنی بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اصل میں ولایت جو ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو، وہ تابع سنت و نبوت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ کے سنتیں شروع کر دے اور کمرے میں بند ہو کے اور گڑ گڑا کے اور رو رو کے اور سنتیں پڑھ رہا ہے، ہم کہیں گے کوئی نہیں ہے، تو خلاف سنت ہے. حضور نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد نہ پڑھو. یہ اتباع سنت نہیں، یہ ولایت کی دلیل ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب اگر اصلاح کا کوئی حل باقی رہ گیا ہے تو اللہ کا قرآن، کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بیوی بچوں کو بٹھا دیا، قرآن کھول لیا اور تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا، 10 منٹ، آدھا 15 منٹ، تاکہ کسی پر بوجھ بھی نہ گزرے. 15 منٹ کے لیے قرآن پڑھ لیا اور سامنے کوئی ترجمے والا قرآن شریف رکھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، بس آیت کا ترجمہ پڑھتے جاؤ اور زیادہ تفسیر تشریح میں نہ پڑھو، وہ تمہارا کام نہیں ہے. صرف ترجمہ قرآن. اور ماشاءاللہ بڑے اب تو بڑے آسان تراجم مل جاتے ہیں. اردو تراجم میں سب سے پہلے جو عظیم ترجمہ ہے نا، وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو بہرحال یعنی آپ ایسے لوگوں کا ترجمہ پڑھیں جو سکھا، جن پر اعتماد ہو کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے میں کوئی ایسی بات کمی بیشی نہیں کی. بس وہ آدھا گھنٹہ دے دیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، اسی کے ترجمے کو پڑھتے رہیں، پھر 2 آیتیں پڑھیں، 2 آیتوں کو 10 دفعہ پڑھیں اور 10 دفعہ ترجمہ دوہرا دیں اور کچھ نہ کریں، بس قرآن پڑھتے رہیں، ترجمہ پڑھتے رہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ پھر قرآن خود و خود سینے میں اترتا ہے.
یہ تو ہمیں بھی پتا ہے نا جی کہ قرآن پڑھنے میں ایک حلاوت ہے، لیکن ایک حلاوت ہوتی ہے اعتقادی کہ ہمارا اعتقاد ہے اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھیں گے، لا شک فی ذلک، اس میں ایک حلاوت ہے۔ ایک حلاوت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حلاوت ذوقی، حلاوت حسی۔ کیا مانا کہ میٹھی چیز کھاؤ تو منہ میں حلاوت محسوس ہوتی ہے نا، زبوں کا چکھ رہے ہو، پتہ لگ رہا ہے نا، حسی چیز ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب تم پڑھو گے نا ترجمے کے ساتھ بات پڑھو گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسے جنوں نے سنا انا سمعنا قرآنا عجبا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، انزلنا الیک نورا مبینا۔ یہ سارا قرآن جو ہے تو کیا اس نور کی روشنی تمہیں نہیں معلوم ہوگی؟ قرآن رحمت ہے تو کیا رحمت کا اثر نہیں آئے گا؟ قرآن ہدایت ہے تو کیا اس کی ہدایت کا اثر تم پر نہیں آئے گا؟ قرآن شفا ہے تو کیا تیری بیماریوں کا ازالے کا ذریعہ قرآن نہیں بنے گا؟ تو لازم بات ہے کہ جب قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، میری ایک درخواست پہ عمل کرو گے انشاءاللہ، گزارش ہے عمل کرو گے، تم دیکھو گے کہ 1 مہینے کے بعد تمہارے گھر کے ماحول میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے، کیسے بگڑا گھر جو ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کہو، نہ بیوی سے نہ بچوں سے کوئی جھگڑا نہیں، کہو بابا سارا دن جو مرضی آئے کرتے ہو، جو میری مرضی آئے میں کرتا ہوں، تو کچھ نہیں کہتا، بس وضو کرو، آؤ بیٹھو قرآن پڑھتے ہیں، اور 10 منٹ، ہفتے کے بعد 15 منٹ کر دو، ایک اور ہفتہ جب گزرے تو 20 منٹ کر دو، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تنگ آ جائے پھر آئندہ تمہارے پاس بیٹھے ہی نہ، تنگ نہ کرو، قرآن تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو اب ذرا غور کریں نا، انہی آیات میں غور کریں تو اب دیکھو پھر تمہیں قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ لطف آئے گا، لذت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آیتیں پڑھی ہیں نا اب ذرا، کہ کافر آئے حضور سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ معجزات دکھلاؤ۔ یاد ہے سبق؟ اللہ کرے یاد ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا انہوں نے معجزات جو مانگے تھے؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ جناب چشمہ جاری کرو، او تکون لک جنت، یا باغ ہو کس کا؟ نخیل و عنب، کھجوروں کا، انگوروں کا۔ 2 وتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یا ان کے درمیان میں نہریں چلیں۔ اچھا یہ کتنے ہو گئے جناب؟ ہاں جی، اچھا۔ اس کے بعد او تسقط السماء، یا آسمان سے ٹکڑا گراؤ، کتنے ہو گئے؟ او تأتی باللہ، کتنے ہو گئے؟ والملائکۃ قبیل، اللہ کو لے آؤ سامنے، ملائکہ کو لے آؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، کتنا ہو گئے؟ او ترقی فی السماء، یا آسمانوں میں جاؤ، کتنے ہو گئے؟ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کتنا ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو اب جناب دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو 9 معجزے تم سے مانگتے ہیں نا، ہم نے ان کے نبی کو 9 معجزے دیے، یہ پھر سیدھے نہیں ہوئے تو تمہارے معجزے دیکھ کر کیسے سیدھے ہوں گے؟
اب دیکھو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کا جوڑ کیسے لگا کہ میرا بدنی، وہ تو ایک اصولی جواب تھا نا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. یہ تو ایک اجمالی جواب تھا نا، ایک اصولی جواب تھا کہ میرا نبی کہہ دو میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام تھوڑا ہے کہ میں معجزے دکھاؤں. اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے دکھا دیں، اللہ چاہے نہ دکھائیں. تو اصولی جواب تھا نا. اب تفصیلی جواب آ گیا کہ میرا مدنی یہ جو مانگ رہے ہیں ہم نے تو ان کے نبی کو 9 معجزے دیے، پھر نہیں سیدھے ہوئے. انہوں نے پھر نہیں مانا تو اب کون سا مان لیں گے؟ اگر انہوں نے ماننا ہو تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. یہ چشمہ کہتے ہیں، زمزم سے بڑا چشمہ ہے دنیا میں کہ 20 لاکھ 30 لاکھ آدمی حج میں اور 30 لاکھ سارے سال میں، یعنی 60 لاکھ آدمی پانی بھرتا ہے، پیتا ہے، نہاتا ہے، کفن دھوتا ہے، ڈبے بھر بھر کے لے جاتا ہے. چشمہ کم ہو گیا؟ یہ کیا مانگتے ہیں بے وقوف؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ان واقعات کے فوراً بعد ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میرا محبوب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. اللہ نے فرمایا تاکہ پکی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی کھلی ہوئی. اب 9 آیات بینات میں 2 قول ہیں مفسرین کے، یاد رکھ لیں. اور اسی میں سبق میں اشارہ ہو گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دیے. کس دینے والا کون ہو گیا؟ اللہ چاہے تو معجزات دیں اور اللہ چاہے تو معجزات نہ دیں. انبیاء کے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے، اولیاء کے ہاتھ میں کرامات نہیں ہوتی ہیں. اللہ چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ظاہر نہیں فرماتے ہیں. اور اللہ جہاں معجزات ظاہر فرماتے ہیں وہ بھی حکمت ہے، اور جہاں نہیں فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اسی میں کوئی اہانت یا تنقید نہیں ہوتی پیغمبر کی، نہ اللہ کے اولیاء کی، کہ کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر نہ ہو. بندہ سمجھ یار یہ کیسا ولی ہے، اس کے ہاتھ میں تو ہم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. یہ بے وقوفی کی بات ہے. ضروری تو نہیں کہ کرامتوں کا اظہار ہو. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے حرکات و سکنات میں اگر اتباع سنت ہے یہی ولایت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے آیات بینات کو سمجھنے کی توفیق دے. اب جناب سمجھیں کہ ان آیات بینات میں، اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 9 مانا 9، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 9 ہوں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کیا مانا؟ جیسے حضور کے صاحب آئے نا 10 مبشرہ. اب یہ تھوڑا ہے کہ صرف وہ 10 کی جنتی ہیں باقی نہیں. منع یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور پاک نے اپنی زبان سے بشارت عطا فرمائی، ورنہ تو سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تمام صحابہ میرے مدنی کے جنتی ہیں، کیونکہ صحابی کا تو شان ہی یہ ہے کہ حضور پاک نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال.
حضور نے فرمایا میری امت والو یاد رکھو، جس نے مجھے دیکھا ہے، ایمان سے دیکھا ہے، میرا صحابی بن گیا ہے، ایک نظر دیکھی ہے، ایک پلک دیکھی ہے، ایک گھڑی دیکھی ہے، آگ جہنم کی اس کے قریب چھو کے بھی نہیں گزرے گی، وہ تو سارے جنتی ہیں۔ جن کو اللہ کہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ بلکہ حضور کے صحابہ تو ان لوگوں میں ہیں کہ جن کو جہنم سے جب گزریں گے تو جہنم کہے گی جز یا مومن، جلدی کرو، جلدی گزر، تم گزر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں بچ جاؤں تمہاری وجہ سے۔ صحابہ تو وہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کا مقام ہے، عظمتیں ہیں، لیکن حضور نے اپنی زبان سے خوشخبری دے دی، لہذا وہ شان والے بن گئے، اور شان بڑھ کے اشرا بشرا بن گئے۔ اسی لیے قرآن پاک اگر کسی آیات میں کہتا ہے کہ 9 آیا، مانا یہ ضروری نہیں کہ 10 نہیں ہو سکتی یا 11 نہیں ہو سکتی، ایک سلک میں ان 9 کا ذکر کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ نے نشانیاں دی ہیں، تو جو میرے نبی کو اللہ نے نشانیاں دی ہیں بس ان کی صداقت کے لیے کافی ہیں، مزید مطالبے کا کیا معنی؟ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ تو تم سے سوال کرتے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ یہ ہے شان محمد مصطفیٰ، میرا محبوب یہ آپ سے امتحان لینے آئے ہیں نا، آپ سے پوچھنے آئے ہیں، نہیں فضل، آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ سے کیا پوچھیں گے؟ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، ان سے پوچھے میرا مدنی محمد مصطفیٰ کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، تو اب حضور تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی صداقت نبوت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور کے بتلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، 9 آیات لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہوا ہے، جو بات ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا، وہ سارا اللہ کا نبی بتلا رہا ہے، حالانکہ وہ تو موجود ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن ظالموں سے کہو کہ میری نبوت کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو، آپ ان سے کہو، آؤ پوچھو ان سے، بتاؤ کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے تو میری صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 9 نشانیاں دی تھی، وہ لوگوں نے مانگی تھی یا موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی تھی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جب تک اللہ راز نہ کھولے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو نار اور نور میں بھی فرق نہ کر سکے۔ سمجھی بات کے لیے کوشش کرو سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو نار میں اور نور میں بھی فرق نہیں کر سکے، دور سے روشنی آئی تو بیوی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، انی آنست نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اور آگ ہے تو بات لازمی ہے کہ کوئی پھر بندہ بھی ہوگا، ورنہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ تو میں جا کے 2 کام کرتا ہوں، ایک تو تھوڑی آگ لے آؤں گا، ہم بھی لکڑیوں کو جلا کے ذرا سردی سے بچ جائیں گے، اور دوسرا وہاں جو ہوگا اس سے میں راستہ بھی پوچھ کے آؤں گا کہ جنگل ہے، ہم کہیں بھٹک تو نہیں گئے۔ یعنی اللہ کا قرآن ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بیٹھ جاؤ یہاں، اذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، یا تو میں وہاں سے جا کے کوئی خبر پتہ کر لیتا ہوں راستے کی، یا پھر کوئی شعلہ سا لکڑی کی جلا کے لے آؤں گا تاکہ ہم بھی آگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ تو آگ سمجھ کے جا رہے ہیں،
یہ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں جا رہے ہو، آگ نہیں ہے، اخلعنا علیک، اسے اتارو۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اور راستہ ڈھونڈنے آئے ہو نا، ہم تو راستہ آپ کو نہیں، راستہ دکھلانے والا بنا کے بھیجیں گے۔ تم تو اپنا راستہ ڈھونڈنے آئے ہو نا، ہم تمہیں لوگوں کو راستہ دکھلانے والا بنا کے بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں مانگا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو آگ سمجھ کے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب ان سے پوچھیں کہ جب بنی اسرائیل کے پاس اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے مکالمہ کیا اور فرعون سے یہ باتیں کی، تو میں تو اس دور میں نہیں تھا۔ صاف بات ہے کہ مجھے یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن تو پھر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی وحی ہے، اور جس پہ وحی خداوندی اترے وہ نبی ہے۔ جاؤ، پھر انہوں نے بھائی کے لیے درخواست کی، اللہ نے ان کو نبی بنایا، پھر دونوں کو حکم دیا، پھر دونوں آئے۔ اس سارے قصے کو یہاں اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں صرف یہ دکھلانا تھا کہ 9 نشانیاں مانگنے والوں، تم نے پہلے 9 نشانیوں پہ ایمان نہیں لے آئے ہو، تو اب اور کیا مانگ رہے ہو؟ صرف یہاں مقصود یہ تھا کہ بنو اسرائیل کا اور یہودیوں کا رد ہو، جو میرے مدنی سے معجزات مانگنے آئے تھے، کفار قریش کا رد ہو۔ اس لیے اللہ نے اتنا واقعہ بیان کیا ہے جس واقعے کی ضرورت ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ 9 نشانیوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ دیکھیں لفظ قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیات موصوف، بینات صفت، کیا معنی؟ ایسی نشانیاں جو کھلی ہوئی، واضح، صاف۔ اور یاد رکھو کہ لفظ آیات قرآن میں 2 چیزوں کے لیے آیا، ایک تو لفظ آیات آتا ہے قرآن کی آیات جو اللہ نے قرآنی آیات اتاری، اور ایک لفظ آیات بمعنی آتا ہے معجزات۔ کیوں؟ معجزہ جو ہے وہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ تو اس لیے قرآن میں لفظ آیات 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا آیات قرآن، آیات کتاب اللہ، یا آیات بمعنی معجزات۔ تو جیسے اللہ کا قرآن بھی بینات ہے، کھلا ہوا ہے، کوئی ابہام نہیں، اغلاق نہیں، اندھیر نہیں، بلکہ پڑھنے والے کو ایسی روشنی ملتی ہے جو صرف ظاہر میں نہیں ہوتی، اندر میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، میرے استاد فرماتے تھے کہ بیٹا اگر قرآن سے اپنا اندر روشن کرنا چاہتے ہو نا، تو اللہ دل میں 2 چیزیں نہیں جمع کرتے۔ ما جعل اللہ لرجل فی قلبین من قلبین فی جوفہ، سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اور دل میں بھی 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا، اور کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سمجھ لو کہ جب دل میں محبت ہو دنیا کی، دل میں محبت ہو مال و عیال کی، اور دل میں محبت ہو عورتوں کے حسن و جمال کی، پھر قرآن کی روشنی جاتی ہی نہیں، کیوں؟ آگے دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، ہم علی قلوب اقفالھا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ کلا بل ران علی قلوبہم۔ تو جب تک اپنے اندر سے یہ حب دنیا اور حب دولت اور حب عورت، یہ 2 بلائیں نہیں نکالو گے نا، قرآن کی روشنی اندر نہیں جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد، دیکھو باہر بڑا زور سے بلب جل رہا ہو، آپ دروازہ بند کر دو،
تو لائٹ اندر. اب بلب کا قصور تو ہے نہیں، بلب تو روشنی پھیلا رہا ہے اور روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن تم نے جو کواڑ بند کر رکھے ہیں، آگے پردے بھی کھینچ رکھے ہیں، تو پھر قرآن کی روشنی اندر کیسے جائے؟ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھو، روشنی کہاں سے دیکھتے ہو؟ بابا یہ بتی جو چل رہی ہے کیسے پتہ ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، تو روشنی آنکھوں سے پہلے دیکھو گے پھر اندر داخل ہوگی نا. تو یہ آنکھوں سے جب عورتیں دیکھو گے تو قرآن کی روشنی کہاں سے داخل ہوگی؟ تمہاری آنکھیں تو بیٹھی ہیں ٹی وی پہ، تمہاری آنکھیں تو بیٹھی ہوئی ہیں VCR پہ، تمہاری آنکھیں تو بیٹھی ہوئی ہیں بلیو پرنٹ پہ اور سیکسی فلموں پہ. تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت جناب یہ معشوقان دنیا ہیں. کسی برقعے والی کو دیکھو تو نوجوان دیکھو پیچھے چل پڑے گا، آگے جا کے پتہ لگتا ہے او یہ تو 90 سال کی بوڑھی تھی، ویسے آنکھوں پہ سے پردہ لٹکایا ہوا تھا. پھر اپنے آپ کو لعنت بھیجتا ہے کہ یار میں کس کے پیچھے چل پڑا. تو جب یہ نہیں بند کرو گے نا جی، یہ دروازے تمہارے جو ہے نا لائٹ حاصل کرنے والے، یہ تو ان میں تو دوسری لائٹیں آ گئی ہیں، تو چندھیایا ہوا ہے آنکھیں تمہاری، تو قرآن کا نور اندر کیسے جائے؟ ہاں یہ خیر میں تو چھوٹا آدمی ہوں نا، میری کیا بات ہے، لیکن بڑے آدمی کی بات سنو. میں تو دھیلے کا بھی نہیں، دھیلا بھی قیمت رکھتا ہے، ہماری تو قیمت ہی نہیں. بڑے کی بات سنو کہ شکوت الی وقیع، امام ہے وقیع رحمت اللہ، کہتا ہے کہ ہم نے جا کے حضرت وقیع سے شکایت کی، سوء حفظی، کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا، حدیث پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی، درس سنتے ہیں مولوی وقیع کا، اس وقت تو بڑا مزہ آتا ہے جب اٹھ کے آتے ہیں کہ یار کچھ کہا تو تھا. یہ کیا بات ہے؟ فَأَوْصَانِي بِإِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو حضرت وقیع نے فرمایا کہ بیٹا گناہ کرنے چھوڑ دو، گناہ چھوڑو گے پھر قرآن نہیں بھولے گا. دو باتیں دماغ میں کٹھی نہیں جمع ہو سکتی. تم کہو کہ اس کے بتان لیلا بھی رہے اور اس کے مولا بھی رہے، یہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آگے دلیل دی امام وقیع نے، ایسے نہیں بات کری. کہتا ہے کہ العلم نور، کہ علم نور ہے اور اللہ کا نور لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور جو ہے وہ کسی گناہ گار کے دل میں نہیں جاتا. جو فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، عورتوں کے پیچھے ہے، آنکھیں پھیلا کے بھاگ رہا ہے، اپنی بیٹری جو اللہ نے دی ہے اس کے سیل عورتوں پہ ضائع کر رہا ہے، وہ قرآن پہ کیا کام کریں گے؟ دیکھا نہیں ہے ٹیلی فون ہے بڑا قیمتی ہے، بیٹری ختم، ڈیڈ ہو گیا. جو آپ کی بیٹریاں تو ختم ہوئی ہیں، تو قرآن کیا سمجھ آئے حضرت؟ اچھا بیٹری کیوں ختم ہوتی ہے؟ جتنی زیادہ بات کرو گے موبائل کی بیٹری جلدی ختم ہو جائے گی، تو جتنی آنکھوں کے تم عورتوں پہ زیادہ استعمال کرو گے انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، پتہ نہیں غلط تھی یا صحیح تھی، اللہ جانے. اگر صحیح ہے تو الحمدللہ، غلط ہے تو میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے. یہ عربی رومال ہے نا، یہ دیکھا نہیں سفید یا اللہ رومال پہنتے ہیں. پہلے میں یہی سوچتا تھا اور لوگوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ہر موسم کے مطابق کپڑا ہوتا ہے، کیونکہ عرب کا موسم گرم موسم ہے، تو گرمی میں ضروری ہوتی ہے کہ گردن پہ بھی کپڑا ہو اور آنکھوں کے آگے بھی شیڈ ہو، تاکہ آدمی سن اسٹروک سے بچ جائے، ورنہ آدمی کو سن اسٹروک کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ رومال اسی لیے بنائے گئے کہ یہ گردن بھی چھپ گئی اور آگے بھی شیڈ بن گیا، تو آدمی سن اسٹروک سے بچ گیا. اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ چونکہ عرب جو ہے یہ صحرا ہے، ریتیلا علاقہ ہے، ریت اڑتی ہے، تو یہ کپڑا ایسا بنایا گیا کہ ضرورت ہوئی تو منہ ڈھانپ لیا، ضرورت ہوئی تو چہرے پہ چھپا لیا، ضرورت ہوئی تو اس کو اچھی طرح باندھ دیا، ضرورت ہوئی تو چہرے پہ رکھ کے سو گیا. اس وجہ سے. لیکن رات میں سوچ رہا تھا، سویا ہوا تھا، 2-3 بجے نیند کھولی، خیال آیا، میں نے کہا یار یہ وجہ تو ہے، لیکن ایک وجہ اصل میں ہے، شاید اللہ نے یہ بھی دی ہے
کہ کپڑے کو ذرا یوں کر لو تو عورتیں دیکھنے سے بھی بندہ بچ جائے گا. یہ اس رومال میں یہ بھی حکمت، ذرا تھوڑا کھینچ لو نا، ادھر سے ملا لو تو انشاءاللہ بد نظری سے بچ جاؤ گے. اور یہ نہ ہو ادھر بھی مارو گے ادھر بھی مارو گے ادھر بھی مارو گے تیر. تو شاید ایسے خیال آ رہا تو سوئے سوئے اللہ جانے سچا ہے غلط ہے، خیال ہے. اللہ اکبر. عورت کو کیوں حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بڑی چادر لے لو، بدن بھی چھپاؤ، سر کے اوپر سے لے کے منہ کے آگے بھی گرا لو تاکہ کسی غیر پہ نظر نہ پڑے. تو شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ تھوڑا سا اس کو اچھی طرح استعمال کر لو تو کم از کم ادھر سے ادھر سے کہیں دو جانب سے تو تینوں سے بچ جاؤ گے نا. آگے بھی تھوڑا ڈھیلا کر دو گے تو آگے سے بھی بچ جاؤ گے. تو ظاہری فائدہ بھی ہوتا رہے گا اور دین کا فائدہ بھی ہوتا رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ شیطان بھی بڑا ملعون ہے نا، اس نے بھی کہا نہیں تم شباب ہو تم یوں ڈال کے چلا کرو. وہ بھی ملعون ہے نا. انہوں نے کہا یہ تو فائدہ اٹھائے گا، یہ تو عورتوں کے دیکھنے سے بچ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں تم نوجوان آدمیوں بوڑھوں کی طرح یوں مت پہنا کرو، تم پیچھے یوں گراؤ، اس کے اوپر یوں گراؤ، آگے پھول بناؤ، اکڑ کے رکھو، مایا لگاؤ اس میں تاکہ تمہارے نظر کام کرتی رہے. جس میں میں نے تمہیں ٹرینڈ کیا ہے ادھر میری ڈیوٹی میں فرق نہ آئے. اس لیے اب جناب دیکھیں کہ قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے ان کو 9 آیات، تو 9 آیات سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، سب سے بڑا عصا ید بیضاء، اور اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. او طوفان آیا، اچھا جوئیں پڑ گئی، سارے بدن میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، او جوئیں ہو گئے. اچھا اس کے بعد جناب آیا کہ ہر چیز میں مینڈک، پانی کا گلاس بھرے مینڈک نکلا ہے. اب وہ پانی پینے کے لیے لے رہے ہیں، مینڈک خود کے نکلا ہے. اچھا پھر ایسا عذاب آیا کہ ہر چیز میں خون آ گیا، دم. الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. تو یہ ہوگی اچھا ید بیضاء اور عصا ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے گزر جانا، پھر فرعون کا غرق ہو جانا. تو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 9 آیات بینات دیے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم. یہ 9 آیات. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ان 9 آیات سے مراد جو ہیں آیات قرآن. کیا مانا کہ حضور کے بعد جب یہودی آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک نے فرمایا اللہ تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ولا تقذفوا المحصنات، پاک باز عورتوں پہ تہمتیں نہ لگاؤ. اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا کہ یوم الزحف، جہاد کے وقت میں دشمن کے مقابلے میں پشت دے کے نہ بھاگو. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ یہ یہودیوں تمہارے لیے ایک خاص ہدایت ہے کہ سبت کے دن نافرمانی نہ کرو. تو اللہ پاک نے یہ احکام جو دیے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بھی امام ترمذی نے اور محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یہودی آئے حضور پاک سے سوال کیا. جب حضور نے یہ باتیں بتلائیں فقبل یداہ ورجلاه، وہ یہودی جو تھے حضور کے ہاتھ چومنے لگے، پاؤں بھی چومنے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں، آپ نے جو فرمایا سچ کہا. حضور نے فرمایا تو پھر ایمان کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا حضور اپنی قوم سے ڈر لگتا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں 2 قول ہیں، یا تو معجزات مراد ہیں
اور یا ان سے وہ قرآنی آیات مراد ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اور یہ دیکھو کہ باطل والا جو ہے نا ہمیشہ حق والے کو کہتے ہیں تم غلط ہو۔ آج بھی ساری دنیا میں دیکھو نا کہ بدعات میں ڈوبا ہوا ہوگا، جب سنت کی بات کرو گے کیا کہتے ہیں نہیں تم غلط، چھوڑو یار کیا بات کرتے، ہمارا باپ دادا کرتا ہے۔ اچھا جب وہ شرک میں ڈوبا ہوا ہوگا تم توحید کی بات چھوڑو یار وہاں بھی آ گیا، ساری زندگی ہم کرتے آ رہے ہیں، شرک کیسے شرک ہو گیا؟ اللہ کا سجدہ اور ہے، پیر کا سجدہ اور ہے، جوتی کا چور اور ہے، گھوڑے کا چور اور ہے، یہ اور اگر مگر سے گزارے کرتے ہیں نا بیچارے، اور ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک دیکھیں کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون کیا کہتا ہے بدبخت، فرعون کہہ رہا ہے نبی کو انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ موسیٰ علیہ السلام میرا خیال یہ ہے کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، دو آدمی ڈنڈا پکڑ کے آگے اور میرے مقابلے کے لیے۔ آج بھی یہی کہتا ہے نا کافر، میری طاقت ہے، مسلمان کیسے لڑے گا؟ یہ نئی بات نہیں، فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میرے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، 6 لاکھ فوج ہے، 2 بھائی آ گئے ڈنڈا پکڑ کے مقابلہ کرنے کے لیے، کا معلوم ہوتا ہے جادو ہو گیا تم پر۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون تجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اللہ نے میرے لیے یہ ہدایت بصائر، راستہ دکھانے والی، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، دیکھو پیغمبر کی جرأت دیکھو کیسے بادشاہ وقت کو جواب دیتے ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرعون مجھے یہ گمان ہے کہ تو جلد ہلاک ہونے والا ہے، تیری ہلاکت کے دن گنے جاتی ہے، مجھ پہ جادو نہیں ہوا، بدبخت تیری بدبختی کے دن آ گئے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن معه جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون جو میرے نبی کے سامنے اکڑتا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ ان کو میں اپنے ملک سے نکال دوں۔ یہ نام خدا کا لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، توحید کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام۔ اللہ نے فرمایا وہ تو نہ نکال سکا، لیکن ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریاؤں میں غرق کر دیا۔ دعا کرو اللہ فرعون کی طرح یہود اور کفار کے لشکروں کو بھی اپنی قدرت سے دریاؤں میں غرق کر دے۔ میرا اللہ تو آپ ہی قادر ہے نا، تیرے آگے تو مشکل ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، میرا اللہ تو آج بھی قادر ہے، تو آج بھی اپنی قدرت کی ایک ہلکی سی جھلک دکھلا دے کہ اسلام کا بول بالا کر دے اور ان کا منہ کالا کر دے، اور تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو تو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اب اس ملک میں رہو، آرام سے مزے کرو، اور جب وقت آ گیا نا پھر ہم تم کو بھی لپیٹ کے لے جائیں گے۔ جب وقت آئے گا تو پھر سب فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اور دوستی اسی سے رکھو جو باقی ہے، فانی سے کیا دوستی رکھنی؟ اللہ سے دوستی رکھو، بس یہ اللہ سے دل لگا لو نا، سارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔
تحنیک، میرا بس اللہ کے بندے، کاف نقطے والا نہیں ہوتا، کاف کعبے والا۔ تحنیک مانا جب بچہ پیدا ہو، اس کے پیدائش کے بعد کوئی میٹھی چیز انگلی پہ لگا کے اس کو چٹا دینے کا نام تحنیک ہے۔ تو کوئی اچھا آدمی ہوا تو ایک تفاعل ہوتا ہے کہ برکت ہوگی۔ ایک شخص نماز میں قرآن زور سے پڑھتا ہے، اگر دوسرے لوگ موجود ہیں تو قرآن زور سے نہ پڑھو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سیدنا ابو بکر تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا آہستہ 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 آہستہ، حضور سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، آگے گئے دیکھا تو حضرت عمر پڑھے اور زور زور سے پڑھ رہے۔ تو جب نماز ہو گئی حضور نے دونوں کو بلایا، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر آپ قرآن پڑھ رہے تھے آپ لیکن بڑا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے کہا حضور میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے، تو پھر زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے حضرت عمر کو بولا بھی تم بڑا زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا حضور نیند والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، جو سوئے ہوئے تھے ان کو بھی تو اٹھا رہا تھا نا، اٹھو بھائی تہجد کا وقت آ گیا، سوئے نہ رہو، اور شیطان یوں زور سے پڑھوں گا شیطان اور زیادہ بھاگے گا۔ حضور نے فرمایا اخفض من صوتک، تم اپنے آواز کو ذرا نیچے کرو، ابو بکر تھوڑا اونچا کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ ولا تجاہر بہا ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، ایسے انداز میں قرآن پڑھو کہ دوسرے کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اور خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے، وہ تو ویسے بھی چوری پڑھو، یہ تھوڑا ہے کہ سب کو اٹھاؤ پتہ لگے کہ تم بڑے تہجد گزار ہو، وہ تو آرام سے چپ کر کے وضو کر کے جا کے، تاکہ کسی ساتھی کو کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ تہجد جو ہے نفل ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے الحمدللہ، جس کو توفیق نہیں دیتا ہے تو نہ دے۔ تو بہرحال قرآن اس انداز میں نہ پڑھو کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ حیض والی بی بی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، آپ نے کل بھی پوچھا ہے، روز یہی لذت لیتے ہو یا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حیض والی بی بی کے ساتھ جماع منع ہے، باقی میاں بیوی لیٹے تھے، اگر میاں کو انزال بھی ہو جائے کوئی منع، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ جیسے فرض کی کرتے ہو، کوئی فرق تھوڑا ہے، سنت کا نا طریقہ، نماز تو اللہ کی ہے، سنت ہو نفل ہو فرض ہو، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس نماز پڑھے، فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں، دل میں خیال ہے یہی نیت ہے۔ کہتے جی کہ مسجد کے اندر صحن میں قبریں تھیں، تو ہم نے قبروں کے اوپر لینٹر ڈال دیا تھا کہ صحن مسجد کا وسیع ہو جائے اور اوپر سے گزر جائے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، قبریں تو محفوظ ہو گئی نا، نیچے چلی گئی تاکہ سجدے میں آگے بھی نہ آئی، اور مسلمانوں کے لیے اوپر، لیکن اوپر آپ نے رستہ قبر کے اوپر تو نہیں چل رہے ہو نا، جیسے آدمی ایک بلڈنگ ہے، تم نیچے سوئے ہو ایک دوسری منزل پہ ہے تو تمہارے اوپر تھوڑا چلتا ہے وہ۔ ایک آدمی نماز میں قرآن دو یا پتہ نہیں کیا نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے تم نے، اردو کو جو بنگالی بنا دو تو میں کیا کروں۔ ایک ہے نماز اشراق، اس کا نماز کا وقت یہ ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد میں رہو، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، قرآن پڑھتے رہو، طواف کرتے رہو، درس سنتے رہو، جب سورج نکل جائے تو اس کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ لو یا 4 رکعت، یہ ہے صلاۃ الاشراق۔ ایک ہے صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کا معنی ہوتا ہے تقریباً 9 بجے جب دھوپ تیز ہو جائے اور جانور کے پاؤں جلنے لگیں تو اس وقت نماز ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے۔ کہتے جی میں نے اپنی شادی میں بیوی کو حق المہر میں پلاٹ دیا تھا، اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں، تمہارا تھوڑا ہے کہ بیچنا چاہتے ہو، تمہاری بیوی کا ہے۔ کہتا بیوی راضی ہے، راضی نہ ہو تو کیا کرے بیچارے، طلاق ہے، اس کا پلاٹ مت بیچو، اپنا ادھر ادھر سے گزارا کرو۔ اب جو بیوی کو کہے مجھے ضرورت ہے پلاٹ دو، کہ بیچو بھیا، کیا کریں، اپنے گھر کو اور جہنم تو نہ بنائے نا غریب۔ میرے بچے تعلیم میں ہیں اور امتحان ہو رہے ہیں، اللہ سب بچوں کو کامیاب فرمائے، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے،
اور اپنے والدین کے لیے قرۃ عین بنائے، اللہ ان کو دین اور دنیا کے علوم سے سرفراز فرمائے، قدم قدم پہ کامیاب فرمائے، اپنی اطاعت، حضور پاک کی اطاعت اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے۔ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ 10 تاریخ کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں۔ جی مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں جب اپنے ملک سے آیا تو احرام جو تھا وہ سامان میں چلا گیا، میں نے احرام نہیں باندھا، مانا نیت تھی آپ کی، لیکن احرام آپ کی چادریں چونکہ سامان میں چلی گئیں تو اب آپ پر ایک بکری بطور دم ہے اور عمرہ بھی قضا کریں۔ اگر آپ نے جدے سے عمرہ باندھ لیا عمرہ تو ہو گیا، لیکن ایک بکری بھی دم ادا کریں کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر آئے۔ اگر آپ شریعت کا مسئلہ پوچھ لیتے نا میرے عزیز تو کوئی تکلیف نہیں۔ مثلا آپ جہاز میں آ گئے، اب دیکھا بھی چادریں نہیں ہیں، وضو بھی نہیں ہے، حمام انگریزی ہے، عام بندہ ہمارا وضو نہیں کر سکتا، تو شریعت کہتی ہے نہ وضو کرو، نہ چادروں کی پریشانی کرو، صرف قمیص اتار لو، بنیان اتار لو، ٹوپی اتار لو، قمیص کو کندھے پہ ڈال لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ لو، جب نیچے اترو چادریں باندھ لو، کوئی بات نہیں، تو تمہارا عمرہ میقات کا ہو جاتا اور تم دم سے بھی بچ جاتے۔ لیکن مسئلہ تو غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو نا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ پہلے تو تم پوچھتے نہیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتا 2 رکعت پڑھنے کی، غسل کرنے کی، وضو کرنے کی، نہیں ہے تو نہیں ہے، موقع ہے غسل بھی کرو، سنت ہے، 2 چادریں باندھو، 2 رکعتیں پڑھو، آرام سے دعائیں مانگو، لبیک پڑھو، نہیں ہے موقع، گاڑی اور جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے قمیص نکال لو، بنین نکال لو، بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تمہارا عمرہ ہو گیا۔ جب جدے اترو تو چادریں نکال کے اپنی بات کہتے ہیں جی کہ بیوی میری کہتی ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤ، تو ٹھیک ہی تو کہتی ہے نا، بیوی ادھر تم ادھر، یا تو بیوی کو بلا لو، اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی کا حق ہے، بیوی کا تم پر حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور نے فرمایا تیرے اہل کا تم پر حق ہے، تو لہذا یا اس کو بلاؤ یا نوکری چھوڑو، جاؤ۔ کہتے جی کہ میں ایک جگہ بیٹھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جگہ ہم نے ایک مولوی کے لیے روکی ہے، نماز کے لیے کسی کے لیے جگہ نہ روکی جائے، نماز میں سب کا حق ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، تو حضور کے جو بڑے صحابہ تھے وہ حضور کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عالم کے لیے یا کسی اہل علم کے لیے، لیکن وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے جگہ کا انتظام کر دے تو کوئی حرج نہیں، یا ایک آدمی جگہ اپنی چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو دے دیتا ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلح ڈال کے کسی کا حق پہ قبضہ نہ کرو۔ ایک آدمی ہے کوئی نعوذ باللہ اس کا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے، ہم اس آدمی سے تعلق رکھ سکتے ہیں؟ تعلق تو کافروں سے بھی جائز ہے، وہ تو گناہ گار ہے نا، کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کو نصیحت بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، برائی سے روکنے کی کوشش بھی کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارے دیش میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں آدمی مر گئے، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے، وہ تو بیچارے حادثے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھائی آج ہمارے گناہ ہیں، آدمی اخبار اٹھاتا ہے نا، اخبار اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یا گاڑی گر گئی یا ٹرک گر گیا یا بس گر گئی یا ڈاکو نے لوٹ لیا یا گھر میں آ کے قتل کر دیا یا فلاں کر دیا ہے فلاں کر دیا، یعنی فوراً آدمی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اب اللہ سے دعا مانگنے کے سوا ہمارے پلے میں کیا ہے؟ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے ملکوں کو جنت بنا، سب ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں فکروں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین ان کی زندگیوں کو بربادی سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت کو دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کی دعوت دینے والا بنا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔